آج ہم سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں، لیکن سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چینج جس کو ہم مینیج کرنے کے لیے آبویسلی سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ یوز کرتے ہیں کیوں ہوتی ہے، یا چینج کیوں ضروری ہے۔ آپ نے اگر سافٹ ویئر پروجیکٹس پہ کام کیا ہے، کسی بھی ریئل سافٹ ویئر پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ from the day the project starts, well into the development and actually well into the operational areas, operational time, سافٹ ویئر میں چینجز ہوتی رہتی ہیں۔ سافٹ ویئر میں چینجز کی ڈیمانڈس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ جب ہم سافٹ ویئر کا ایک آئیڈیا کنسیو ہوتا ہے تو بالکل ویگ چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے بعض چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، ہم اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ایڈ ہاک ریکوائرمنٹس کے مطابق ایک آئیڈیا پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر ڈیولپمنٹ ٹیم جو ہے اس کو لے کر، وہ اس آئیڈیا کو لے کر وہ اس کو الیبوریٹ کرتی ہے، اور پھر ایک سلوشن کے خد و خال بننے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہمیں انفارمیشن ملتی جاتی ہے ویسے ہمیں اس آئیڈیا کے بارے میں یا سلوشن کے بارے میں مزید معلومات ملتی جاتی ہیں، اینڈ وی نو مور اینڈ مور اباؤٹ دیٹ کانسیپٹ، اباؤٹ دیٹ ٹاپک، اباؤٹ دیٹ سلوشن۔ تو جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں زیادہ انفارمیشن ہوگی تو ہم اس میں سے جو irrelevant چیزیں ہیں یا unnecessary چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، اور جو اس سے ریلیٹڈ یا اس سے زیادہ قریب تر چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ایک فلوئڈ سا ایریا ہوتا ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب سافٹ ویئر پروجیکٹ کی بات کریں تو بہت اسٹرکٹ باؤنڈریز سلوشن اور پرابلم کی نہیں ہوتی۔ ان ادر ورڈس جو ہمارا ڈومین ہے وہ ایک لارجر ایریا کے اوپر انکمپس کرتا ہے، اور جب ہم ایک پرابلم کو فیس کرتے ہیں یا ایک نیا سافٹ ویئر کا آئیڈیا آتا ہے تو وہ بالکل ویگ ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا ہے، اور ہماری جو پرابلم اسپیس ہے وہ آہستہ آہستہ بدلتی رہتی ہے، اور جب پرابلم اسپیس بدلے گی تو اس کے ساتھ نیچرلی سلوشن اسپیس کو بھی چینج ہونا پڑے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی پرابلم اسپیس بدل جائے لیکن سلوشن وہیں پہ کھڑا رہے۔ آبویسلی اگر ایسی صورت ہو تو سلوشن کبھی بھی آپ کے لیے وہ سلوشن نہیں رہے گا۔ سلوشن آلسو ہیز ٹو چینج۔ جب اسپیشلی جو نئے پروفیشنل لائف میں آئے ہوئے ڈیولپرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیوں یہ ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں، کیوں ہم نے ایک کام کر لیا ہے اس کو ہمیں ماڈیفائی کرنا پڑ رہا ہے۔ کی وجہ یہی ہے کہ they don't fully understand the reasons why changes have to be made۔ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کی ڈسکشن میں جانے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ چینج جو ہے وہ کیوں ضروری ہے یا کیوں ہوتی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چینج جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، اور اگر ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کریں تو کنفیوژن بڑھتی رہے گی۔ کس قسم کی کنفیوژن ہوگی یا کیسے ہم اس کو ایڈریس کریں گے یہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورسز آف چینج ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلے تو تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن دیا آپ کو کہ جب ہماری پرابلم اسپیس بدلتی ہے تو ہمارے جو سلوشن کو اکوموڈیٹ ہونا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ، ادروائز دیٹ ول ناٹ بی اے ویل سلوشن۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیو بزنس اینڈ مارکیٹ کنڈیشنز سم ٹائمز ڈکٹیٹ چینج ان پروڈکٹ ریکوائرمنٹس اور بزنس رولس۔ تو اگر کوئی کہے کہ کوئی ڈیولپر یہ کہے کہ آپ کی بزنس ریکوائرمنٹس بے شک چینج ہو گئی ہوں، میں اپنا سافٹ ویئر سولوشن نہیں چینج کروں گا،
تو obviously the customer will go somewhere else. وہ اس سولوشن پرووائڈر سے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے کسی اور کے پاس چلا جائے گا جو کہ اس کی نیڈس کو، اس کی ریکوائرمنٹس کو، اس کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو میٹ کرے گا. اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹمر نیا آ جاتا ہے، یا آپ نے ایک پروڈکٹ کسی کسٹمر کو دی ہے، وہ کمپنی مرج ہو جاتی ہے کسی اور کمپنی کے ساتھ، یا کوئی اور اس کو خرید لیتا ہے، اور جو نیا کسٹمر ہے، یا اگر آپ کی پروڈکٹ بہت زیادہ کسٹمرز یوز کر رہے ہیں تو نئے کسٹمرز ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی یہ چیزیں تو ہمیں اچھی لگ رہی ہیں لیکن پلیز ان کے ساتھ ہمیں یہ نئے فیچرز ایڈ کر کے دیں. سو دیٹ از آلسو اے ویری ویلڈ ریزن فار چینجنگ تھنگس. یہ آپ ایک سورس آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو یہ ہمیں پروڈکٹ دی ہے بہت اچھی، وی آر ویری ہیپی ود اٹ، بٹ if you give me this, this and this, then I'll be happier with you. اور کون سا ایسا وینڈر ہے، کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے جو اپنے کسٹمر کو ہیپی نہیں رکھنا چاہتی؟ سو دے obviously have to go and meet the requirements, the new requirements of the customer. اور اس میں ان کے لیے نئی بزنس اپرچونیٹیز بھی ہیں. Naturally, there have to be some accommodations made on the solution side, but it creates opportunity to do new business, to increase the profit margins, and to have more clients, and to meet the requirements of customers. تو یہ دونوں باتیں جو میں نے کی ہیں یہ چینجز کی پازیٹیو سائڈ ہیں، دے آر جسٹیفائڈ چینجز. اسی طرح بعض دفعہ بزنس میں ری آرگنائزیشن ہوتی ہے، اور اس ری آرگنائزیشن یا گروتھ یا ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے بہت ساری جو پروسیسز ہیں جو کہ بزنس پروسیسز ہیں ان کو یا تو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو مرج کر دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ایک نیا بزنس پروسیس بنایا جاتا ہے. اس کے ساتھ جب آپ آٹومیشن کی بات کریں گے تو نیچرلی یہ بھی ایک جسٹیفائڈ چینج ہے. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی بجٹری یا اسکیجولنگ کنسٹرینٹس ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سسٹم یا پروڈکٹ کو ریڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی ایک ایسی چینج ہے جس کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے اگر آپ کہیں جی ہم آپ کی اس بجٹری یا اسکیجولنگ کنسٹرینٹ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے، تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا دی کسٹمر ول گو فائنڈ سم ون ایلس ہو ول ڈو دیٹ فار یو. سو یہ تو وہ ہو گئیں جو کہ ٹپکلی کسٹمر کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہیں. بعض چینجز ایسی ہوتی ہیں جو کہ وینڈر یا ڈیولپر کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہمیں ایک اچھا نیا ٹول مل جاتا ہے جس کو ہم انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، یا جس سے ہمیں بہت زیادہ کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے، یا بعض دفعہ ہم ایک بہتر اپروچ کے بارے میں جانتے ہیں. ایز وی نو مور اباؤٹ دا پروجیکٹ، ایز وی نو مور اباؤٹ دا پرابلم، وی نو مور اباؤٹ دا سولوشن. So as a result, we have a better understanding of how we can serve our customers better. So as a result, there are some changes which are actually introduced by the vendors, by the developers. تو یہ بھی ایک justified source of change. So most of the changes, although technical staff does not like changes, and uncontrolled changes can lead to disasters in software projects. I can say that most changes are justified. They are justified because of some of the reasons that I have mentioned to you a little bit earlier. اب ہم بات کرتے ہیں جو کہ اس ڈسکشن کے بالکل شروع میں میں نے کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے چینجز سے اگر ہم اس کو پراپرلی مینیج نہ کریں. اس لیے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم چینجز کو اینالائز نہیں کرتے ان کو اپلائی کرنے سے پہلے. ہم چینجز کو ریکارڈ نہیں کرتے، ہم چینجز کو رپورٹ نہیں کرتے ان لوگوں کو، ان ٹیمز کو،
ان گروپس کو جن کو وہ رپورٹ ہونی ضروری ہیں، اور ہم ان کو کنٹرولڈ مینر میں نہیں امپلیمنٹ کرتے. اگر یہ 4 فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ہم ایڈریس کر لیں تو جو کنفیوژن ہے ود ان دا لارجر ٹیم وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وی ڈونٹ لیٹ آر پروجیکٹ گیٹ آؤٹ آف کنٹرول اینڈ وی ہیو میکسیمم پروڈکٹیوٹی. تو چینجز کو پراپر طریقے سے مینج کرنے کے لیے، ان کو اینالائز کرنے کے لیے، ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ان کو ان گروپس کو رپورٹ کرنے کے لیے، ان کو انفارم کرنے کے لیے جہاں وہ رپورٹ ہونی ضروری ہیں، اور ان کو ایک طریقے سے ایک پروسیس کے ذریعہ کنٹرول کر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی کہنا چاہیے، یہ ایک امبریلا ایکٹیویٹی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ ویئر کنفیگوریشن مینجمنٹ. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسٹیکس کو منیمائز کرتے تھے، اور جب پروجیکٹ میں مسٹیکس یا ایررز، اور یہ مسٹیکس جو ہیں یہ ٹیکنیکل مسٹیکس کم ہوتی ہیں بلکہ سسٹمک مسٹیکس زیادہ ہوتی ہیں، یہ پروجیکٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ فار ایگزامپل ایک ٹیم ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ کسی اور ٹیم نے پروجیکٹ کی بعض امپورٹنٹ ڈاکومنٹس میں چینج کر دی، تو جو دوسری ٹیم ہے وہ پہلی ورژن کو لے کر کام کر دے گی، اور جو ٹیم اے ہے اس نے جو کام کیا تھا وہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا اس کے کام. دس از اے ویری سیریس پرابلم. جو بھی ڈیسیجنز ٹیم بی نے لیے ہوں گے آبویسلی وہ غلطی پر ہوں گے، کیونکہ اس کو ٹیم اے کے جو چینجز کی تھیں ان کا کچھ علم ہی نہیں ہوگا. ان کاموں کو کرنے کے لیے، اس کیوس سے باہر نکلنے کے لیے، اس جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہم پرفارم کرتے ہیں وہ کہلاتی ہیں کنفیگوریشن مینجمنٹ یا سافٹ ویئر کنفیگوریشن مینجمنٹ، جو کہ ہم سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں. سافٹ ویئر کنفیگوریشن مینجمنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ چینج کو اسٹاپ نہیں کرتی، یا چینجز کو ابینڈن نہیں کرتی، یا چینجز کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ نہیں کرتی، بلکہ ان کو ایک سسٹمیٹک طریقے کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں، سو دیٹ دی چینجز آر آئیڈینٹیفائڈ بفور دے آر پرفارم، بفور دے آر امپلیمنٹڈ. اور جو مختلف ورک پروڈکٹس ہیں ان کے اندر ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، وہ ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے. اب ایک ڈاکومنٹ کا یا ایک پروگرام کی بات میں لیتا ہوں، نسبتاً آسانی سے آپ سمجھ لیں گے کہ ایک پروگرام میں اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ دوسرے پروگرامز کے اوپر بھی ہوگا یا ہو سکتا ہے. تو ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا، یا ایک ڈیٹا اسٹرکچر میں اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ باقی سارے پروگرامز میں جو اس ڈیٹا بیس کو یا ڈیٹا اسٹرکچر کو یوز کر رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کا ریلیشن شپ کریٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ نے مختلف جو ورژنز ایگزسٹ کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر پروڈکٹ کے، ان سب میں ان چینجز کو ریفلیکٹ کرنا. پھر آپ نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان چینجز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک چینج جو ہے اس کے نتیجے میں ایک ریپل افیکٹ آف چینجز آ جاتی ہے، ان سب کو آپ نے تھرولی انڈرسٹینڈ کر کے اور پھر پراپرلی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو آڈٹ کرنا ہوتا ہے ٹو انشور دیٹ دس ایکٹیویٹی ہیز ایکچولی اور دس چینج ہیز ایکچولی بین امپلیمنٹڈ اینڈ reported to all those who need to know about these changes. تو یہ جو سافٹ ویئر کنفیگوریشن مینجمنٹ کی ایکٹیویٹی ہے یہ بیسکلی اٹ سیلف ایک لائف سائیکل ہے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر کنفیگوریشن مینجمنٹ کا پروسیس ہے. اینڈ اٹ بیسکلی اسٹارٹس فرام دا ٹائم وی اسٹارٹ آور پروجیکٹ اینڈ اٹ کنٹینیوز انٹل سچ ٹائم where the software product
is operational and it continues until the software product is in use. تو کبھی بھی سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ ختم نہیں ہوتا ایک پروڈکٹ کے لیے، اور یہ اسی وقت ختم ہوتا ہے جب وہ پروڈکٹ یا تو آؤٹ آف سروس چلی جائے یا اس کے کسٹمرز کوئی اور پروڈکٹ یوز کرنا شروع کر دیں. ان ادر ورڈس دس از دی لائف آف دی سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پروسیس از سیم ایز دی لائف آف دی پروڈکٹ وچ اٹ از مینیجنگ. اب ہم ان 4 میجر مقاصد کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایس سی ایم ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. نمبر 1, we perform SCM activities, which are software configuration management activities, to identify change. Number 2, we use them to control change. Number 3, we ensure that the change is being properly implemented. And number 4, we report changes to others who may be interested. یہ 4 بڑے مقاصد ہیں، ریزنز ہیں آن پرفارمنگ دی ایس سی ایم ایکٹیویٹیز. ان ادر ورڈس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایس سی ایم ایکٹیویٹیز جب ہم پراپرلی پرفارم کرتے ہیں تو یہ ہمیں ایک کور پرووائڈ کرتی ہیں اگینسٹ لیک آف ویزیبلٹی، کیونکہ وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں. They provide a cover against lack of control because ہم نے ان کو ایک controlled manner میں implement کیا. Lack of traceability, that is SCM provides a cover against lack of traceability. ہمیں پتہ ہے کہ change کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے اور کن کن چیزوں کو یا کن کن موڈیولس کو اس نے افیکٹ کیا ہے اور ان ورک پروڈکٹس کا ہم نے آپس میں ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے. سو ان ادر ورڈس وی کین سے کہ SCM is a very useful mechanism for implementing traceability. SCM also provides us a cover against lack of monitoring کیونکہ SCM میں تو continuous monitoring ہو رہی ہے of work products. And most importantly, SCM provides a cover against uncontrolled change. ہم uncontrolled change tolerate نہیں کر سکتے، چاہے وہ پروجیکٹ اسمال اسکیل کے اوپر ہو، چاہے وہ پروجیکٹ میڈیم اسکیل کے اوپر ہو یا لارج اسکیل کے اوپر ہو. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کی جو فوائد ہیں، یہ جو مقاصد ہیں ان کے اوپر، لیکن ہم نے بات نہیں کی کہ کیا لیول آف گرینولیرٹی ہونا چاہیے کسی بھی سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹم کو کنسیڈر کرنے کا، یا ان ادر ورڈس وہ منیمم یونٹ کیا ہونا چاہیے جس کو ہم کنسیڈر کریں کہ یہ ایک ورک پروڈکٹ ہے. تو سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے حوالے سے جو سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس ہیں وہ تمام کمپیوٹر پروگرامس ہیں، وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں، وہ تمام فارمز آف ڈیٹا ہیں یا ڈیٹا ہے جو کہ ہم سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس میں کنسیڈر کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جیسے جیسے پروجیکٹ پروگریس کرتا ہے اور دی نمبر آف سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس ول گرو. اگر ہم نے ایک پروگرام کو ہم ایک آئٹم کے طور پر کنسیڈر کریں گے اور ڈیٹا کو کس طرح کنسیڈر کریں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اسکیما کیا ہیں اور اس کو کلیکٹیولی ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں یا کلیکٹیولی اس میں کچھ چینج کر سکتے ہیں یا ڈیٹا کے ایکچوئل ڈیٹا میں کچھ چینج کرنا ہے یا اس کے اسکیما میں کچھ چینج کرنا ہے. دیٹ ڈپینڈس آن دی پروجیکٹ. لیکن لیٹس سے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کی بات کریں تو کلاس کین بی ون کنفیگریشن آئٹم. ایچ انڈیویجول کلاس is one configuration item. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے پروجیکٹ کے اندر جو ہے وہ کتنی زیادہ کلاسز ہوتی ہیں، اور ایز دی پروجیکٹ کمپلیکسٹی گوز
ان میں ہائرارکی ہوتی ہے، ان میں انہیریٹنس ہوتی ہے، ان میں آپس میں دو ریلیشن شپس ہوتے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب بھی ہم کوئی چینج آئیڈینٹیفائی کریں تو ان کے ساتھ اس سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس کے ساتھ جو ڈپینڈنسیز ہیں ان کو بھی ہمیں ساتھ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے یہ ڈپینڈنسی انفیکٹ ہوتی ہیں کہ ان کے جو ریلیشن شپس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ واضح ہو جائیں. یہ تو ایک بیچ میں بات ہے. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس، اور جو ہے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کرنا کیا ہے. اور اس کے لیے ایک ہمیں بڑا فنڈامنٹل کانسیپٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیس لائن کا کانسیپٹ. ہر جو کنفیگریشن مینجمنٹ آئٹم ہوتا ہے اس کو ہم بیس لائن کرتے ہیں. بیس لائن ہم کس کو کرتے ہیں یا کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک ورک پروڈکٹ یا ایک سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹم اپنے ریویو اپروول سے گزر جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس کو ہم بیس لائن کر کے اس کو ایک ریپازیٹری میں یا ایک ڈیٹا بیس میں ہم اسٹور کر دیتے ہیں. اگر تو ہم نے کوئی چینجز کرنی ہوں اس کنفیگریشن مینجمنٹ آئٹم میں بیفور بیس لائننگ دیٹ وی ڈو دیٹ انفارملی, بٹ ونس اٹ ہیز بین انکلوڈیڈ ان دی repository as baselined object, as baselined software configuration management item, then we cannot make changes willy-nilly. We have to actually get an approval and process and run the change control process to make any changes. اس کے لیے ایک بڑا فارمل سا طریقہ ہے جو کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. تو IEEE کی جو ڈیفینیشن ہے بیس لائن کی وہ کیا ہے؟ اسپیسیفیکیشن اور پروڈکٹ دیٹ ہیز بین فارملی ریویوڈ اینڈ اگریڈ اپون دیٹ دیر آفٹر سروز ایز دا بیسس فار فردر ڈیولپمنٹ اینڈ دیٹ کین بی چینجڈ اونلی تھرو فارمل چینج کنٹرول پروسیجرس. IEEE کی اگریڈ اپون ڈیفینیشن ہے آف اے بیس لائن, اینڈ ونس این آئٹم ہیز بین baselined, as we say, we put it in a repository, or we say we have checked into a repository, and after that you cannot change the contents of that baseline without approval. تو جو further development ہوتی ہے وہ baseline کے اوپر ہوتی ہے. اب ہم جو ہماری اصل آج کی ڈسکشن کا جو مین فوکس ہے وہ SCM کے پروسیس ہے, اس کے ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ابھی تک جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کے نتیجے میں کچھ کویشچنز اٹھتے ہیں کہ SCM کیسے یہ چیزیں کرتا ہے, اور ہاؤ ڈز این آرگنائزیشن ایکچولی فوکس آن دا ایشوز. جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1, ہاؤ ڈز این آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی اینڈ مینیج دا مینی ایگزسٹنگ ورژنز آف اے کنفیگریشن آئٹم in a manner that will enable change to be accommodated efficiently. Very important part کہ آپ کے پاس مختلف ورژنز ہیں, ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے, اور اگر اپنے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے اندر پھر آپ نے چینجز کرنی ہے تو وہ آپ کیسے کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیلنجنگ کویشچن ہے. نیکسٹ ایشو از ہاؤ ڈز این آرگنائزیشن کنٹرول چینجز بیفور اینڈ آفٹر سافٹ ویئر از ریلیزڈ ٹو دا کسٹمر. اب یا تو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ بیس لائن سے پہلے چینج کرنا اور بیس لائن کے بعد چینج کرنا. اب ہم کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر کو کسٹمر کو ریلیز کرنے سے پہلے چینج کرنا بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور جو کسٹمر کے پاس چلا گیا اس کو جب ہم چینج کرتے ہیں تو کیسے چینج کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا ایشوز ہوں گے, اور کیا وہ بھی SCM کے انڈر آئے گا. تھرڈ ایشو از who has the responsibility for approving and ranking changes. Another very important, جیسے میں نے کہا تھا کہ فارمل چینج اپروول پروسیس ہے, لیکن یہ کرتا کون ہے؟ Who is charged with the responsibility? Fourth is how can we ensure that changes have been made properly? And fifth, and what mechanism is used to appraise others of changes that are made? تو اگر آپ ان 5 questions کو دیکھیں تو they basically lead us, the SCM functions
that we're going to talk about next. تو یہ وہ ایس سی ایم فنکشنز ہیں جو بیسکلی ان کویشچن سے اور اس ڈسکشن سے جو ہم نے ابھی تک کی ہے آن ایس سی ایم آٹومیٹکلی آپ کی ذہن میں آنے چاہیے کہ سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان ایس سی آئیز کو یا سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اینڈ دیر آر لاٹ آف دیم اسپیشلی فار اے لارج پروجیکٹ دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس. اس کے بعد ایک اسپیکٹ ہے ورژن کنٹرول کا کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ کی بہت سارے ورژنس ہیں. لیٹس سے یو ہیو 500 کسٹمرز اور 300 آف دیم آر یوزنگ one version and the rest of 200 are using 53 versions. تو آپ ان کو کیسے how would you bring them about کہ ایک میں جو چینج ہو دوسرا میں بھی ریفلیکٹ ہو. Then actual task of changing and controlling the change. Fourth SCM function is configuration audit. Then you need to ensure that the changes have actually been made and you are sure about it. You have a mechanism in place to ensure that the changes that were approved have actually been done. And lastly is the status accounting or status reporting. Literature has two names for it. SCM configuration status accounting بھی کہتے ہیں اور reporting بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جب چینج کر لی you need to inform other people yes this change has happened so please update your repositories. اب ہم ان سارے فنکشنس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. we'll spend a little bit more time on the process of change control because that's actually the crux of this whole thing کہ وہ کیسے چینج ہوتی ہیں. let's start with identification کہ ایس سی ایم کا جو فنکشن آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ apparently looks very simple کہ جی ایک چیز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو what's the harm in it. لیکن اٹ از probably دی critical thing کیونکہ اگر آپ نے ایک سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹم کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کیا, اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, تو آپ اس کو لوکیٹ کیسے کریں گے؟ سو ٹو کنٹرول اینڈ مینیج سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس, ایچ آئٹم مسٹ بی سیپریٹلی نیمڈ اور نمبرڈ, اور دس ہیز ٹو بی اے میکینزم. ویلی نیلی آپ کوئی نمبر نہیں رکھ سکتے, آپ کو کوئی میکینزم بنانا پڑے گا, ادھر اٹس اے سیکوینشل نمبر یا اس کو ہائفنیٹڈ نمبرز کر کے, یا لائبریری وائز نمبر کر کے, یا کلاس نیم کے ساتھ اس کا نمبر لگائیں گے, اور ساتھ ہی پھر اس کا ورژن نمبر ہے وہ ہم آگے بات کریں گے. دی آئیڈینٹیفیکیشن اسکیم از ڈاکومنٹڈ ان دی سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پلان. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ ایسے ہی آربیٹریلی کوئی چیز نہیں کر سکتے, خود جو بھی چیز آپ نے, جو بھی نمبرنگ اسکیم میکینزم آپ نے بنانا ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے in the software configuration management plan. What this enables you is it enables you to quickly retrieve that component from the repository of configuration items. کیونکہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے اس repository میں, وہ چیز ڈھونڈنی ہے کیونکہ اس میں چینج کرنی ہے, تو اس کو ڈھونڈ کے آپ نے باہر نکالنا ہے, اور پھر آپ نے اس کو somehow جو بھی اس کے اندر چینج ہے اس پروسیس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہے. اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ ہر کتاب کے اوپر ایک پیج نمبر لگا ہوتا ہے. ٹپکلی آلموسٹ آل بکس ہیو نمبرڈ پیجز, لیکن نمبرڈ پیجز جو ہیں وہ they can start from 1 on to as many pages there are. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بعض پیجز ہوتے ہیں جو کہ پیج نمبر 1 سے پہلے بھی ہوتے ہیں, اور ان پہ وہ رومن نیومرلس اسمال لیٹر میں اسمال رومن نیومرلز میں لکھ دیتے ہیں, دیز آر ناٹ کاؤنٹڈ ایز ایکچوئل پیجز, لکھ دے دیئر. اینڈ ایکچولی اٹس آلسو شوز اے کانٹرڈکشن کہ آپ نے ایک ہی ڈاکومنٹ کے اندر 2 مختلف آئیڈینٹیفیکیشن اسکیمس یوز کی ہوئی ہیں. پھر بعض بکس ایسی ہوتی ہیں, اور اسپیشلی مینولز ایسے ہوتے ہیں, اور آئی ٹی میں تو بہت سارے ایسے مینولز ہوتے ہیں جو کہ چیپٹر وائز نمبر کرتے ہیں. مثلا چیپٹر 4 پیج 1 ہے تو 4-1 ہوگا. سو دیٹس ون وے آف ڈوئنگ اٹ. تو پوائنٹ از کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ
it's not very straightforward. You have to really think about it کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور my advice to you would be to have a systematic and uniform mechanism for all your projects, for all your repositories, for one company. تو اگر آپ ایک ڈیسائڈ کریں کہ جی ہم نے اس طریقے کے اوپر چلنا ہے, یہ ہمارا آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, you just keep on following that. And that helps you in remembering and also sort of take away the mystery of the identification. But very important part, seems like a very trivial thing, but if not done correctly, it really becomes non-trivial. The next thing in SCM is version control. We were talking about having different versions of a software product, and it is for different customers, and it's very common. You can imagine what Microsoft Corporation has to deal with. They have a number of operating systems. Let's take, for example, Windows 7 as an example. It has different versions of Windows 7, and then it has them in different languages. The front ends of different is in different languages. It's in Arabic, it's in English, it's in French, and other languages. And so if they have to make a change in one component, or whether that component deals with, let's say, some detailed operating system task, or deals with the display. So if that mistake has to be corrected or change has to be made, you can imagine the task of the configuration manager who's dealing with it. And so they have to have a very good software configuration management policy, procedures, and tools in place to accommodate that. And so version control sometimes can become a nightmare to manage in order to manage changes. اب ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, ایسے پروڈکٹس ہو سکتی ہیں کہ لیٹس سے کمپوننٹ 1, 2, 3 جو ہے اس کے اوپر ایک پروڈکٹ بنی ہوئی ہے, اور جو کمپوننٹ 1, 2 اینڈ 5 ہے وہ ایک اور ڈفرینٹ ورژن ہے, اور 1, 2 اینڈ 7 کے ساتھ ایک اور پروڈکٹ ریلیز ہو گئی, 1, 2, 8 کے ساتھ ایک اور پروڈکٹ ریلیز ہوگی, اور اگر 5 میں چینج ہوتی ہے یا 6 میں 7 میں چینج ہے تو 1, 2 اینڈ 3 والی ورژن افیکٹ نہیں ہو رہی. لیکن اگر کمپوننٹ نمبر 1 چینج ہو رہا ہے تو آل آف دیم آر بینگ چینج. اینڈ سو یو کین امیجن the risks and things that can go back, the things that can go bad with if properly this SCM function is not taken care of. اور جو آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی میں نے بات کی تھی کہ آئیڈینٹیفیکیشن میں بھی ورژن نمبر اس کا انکلوڈیڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دس از کمپوننٹ 1 ورژن 13, دس از کمپوننٹ 2 ورژن 12 اور وٹ ایور. تو جو ایس سی ایم ہے, اف یو ڈونٹ ہیو ایس سی ایم فار ایگزامپل, دس وڈ بی اے نائٹ میئر ٹو مینیج ڈفرنٹ ورژنس, اینڈ آل companies, as I've said, all projects which are developed by more than one person must have an automated software configuration management tool which takes care of these things. And so without SCM, version controlling would be a disaster. SCM appropriately allows us to manage versions or version controlling, and this is really a blessing. And all this difficult and messy task is usually done by the tools now, and so the developers don't have to worry about coming up with different mechanisms. The tools do it for us. Third, but
probably the most important part of SCM program is change control. Change control is vital. If you have too much change control, we create problems. If we have too little, we create problems. So we need to be focused on finding the right balance of how much change is acceptable, and we need to do that with a very formal process, and we'll be talking about that process just right now. And we need to have what is known as an independent group for approving this changes to products which are baselined. That group is typically known as Change Control Authority. Some people call it Change Control Board. So CCA or CCB are interchangeable as far as software engineering literature is concerned. And so that board or that authority gives the final approval of all the change requests that come in. And we are sometimes called these change requests as engineering change requests or ECOs. And if we don't have this formal process, these uncontrolled changes rapidly lead us to chaos. That is certainly true for large projects. And for medium to large projects, change control combines human procedures and automated tools provide a mechanism for the control of change. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو SCM کی فنکشنالٹی ہے یہ بہت حد تک جو ایٹ لیسٹ چینج کنٹرول کی میکینکس کی حد تک اور ورژن کنٹرول کی میکینکس کی حد تک جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے ٹولز بہت اچھا کام کرتے ہیں اس کے اوپر. The tools are available in the market for free. اوپن سورس ٹولز بھی اویلیبل ہیں اور کمرشل ٹولز بھی اویلیبل ہیں. انفیکٹ جو یہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ بلٹ ان یہ بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں. آل دی لارج کمپنیز وچ سیل IDEs انٹریکٹیو ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس اس کے اندر یہ بلٹ ان ہے. اور گیٹ اے ٹول, گیٹ این SCM ٹول. وداؤٹ دیٹ your life will become a mess. Your professional life obviously will become a mess if you're working without a configuration management tool. اب ہم اس پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ چینج کنٹرول کے لیے ہم اڈاپٹ کریں گے یا کرنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو پرپوز چینجز ہیں وہ ریویو کی جاتی ہیں اور اس کی جو اپروول ہے دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی اگریمنٹ آف دا پروجیکٹ پارٹیسپینٹس, اور پھر ان کو ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں ان دا پروجیکٹ. اور یہ جو اپروول ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یہ اپروول کرنے والی جو اتھارٹی ہے اس کو ہم چینج کنٹرول اتھارٹی کہتے ہیں یا چینج کنٹرول بورڈ بھی کہتے ہیں. یہ جب اپروو کرتی ہے تو پھر اس کے بعد اس چینج کو ہم ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹو انشور دیٹ دس گیٹس ڈن, اور پھر ہم اس کو آڈٹ کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ وہ ایکچولی چینج ہو گئی ہے کہ نہیں. اور یہ جو CCA یا CCB ہے اٹ ٹپکلی کنسسٹس آف ریپرزینٹیوز فرام آل ڈفرنٹ ٹیمس, کیونکہ سب افیکٹ ہوتے ہیں کسی چینج سے. مارکیٹنگ بھی افیکٹ ہوتی ہے, بلکہ موسٹ آف دا ٹائم مارکیٹنگ جو ہے وہ چینج کو انٹروڈیوس کرانے والی ہوتی ہے, اور پھر ہارڈ ویئر کے بھی یا ڈیٹا بیس کے بھی اور انجینئرنگ سپورٹ گروپس ہیں ڈپینڈنگ آن دی کائنڈ آف پروجیکٹ یو آر ورکنگ آن. تو ود دا کنسینٹ آف آل آف دیم دے کین اپروو اور ایکچولی سم ٹائمس ڈس اپروو دا چینج. جس چیز کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ ٹیکنیکل میرٹ ہے, پوٹینشیل آف سائڈ افیکٹس ہے کہ اس ایک چینج کو انٹروڈیوس کرنے سے یہ تو نہیں کہ سارے کنفیگریشن آئٹمس میں ایک میسو چینج آ جائے گی. اوور آل امپیکٹ اس پروجیکٹ کے اوپر کیا ہوگا اور پروجیکٹڈ کاسٹ آف دا چینج, کہ اگر وہ لیٹس سے کہ نئی فنکشنالٹی ایڈ کرنی ہے جس کے نتیجے میں بعض ڈیٹا بیس کے اسکیماز چینج ہو رہے ہیں, کیا اس کے کرنے میں اتنا خرچ تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اکنامک ٹرمز میں وائبل نہیں رہے گا. تو ان ادر ورڈس دے لک ایٹ اٹ فرام ڈفرنٹ اینگلس.
from the not only technical side but also from the maintenance and from the cost side as well, that enables them to provide the feedback and actually the approval process, so that they make a decision considering all these factors. تو جب وہ اپروو کر دیتے ہیں تو پھر فارملی ایک چینج ای سی او انجینئرنگ چینج آرڈر جنریٹ ہوتا ہے. تو بعض دفعہ وہ اس کو ڈیلے بھی کر دیتے ہیں, بعض دفعہ وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ فار دیز ریزنز یہ چینج جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جو ای سی او ہے جو کہ انجینئرنگ چینج آرڈر ہے, وہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ چینج کرنی ہے, اس کے ساتھ جو کنسٹرینٹس ہیں ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, ان کو ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے وائلیٹ نہیں کرنا, اور یہ جو کرائٹیریا آف ریویو اینڈ آڈٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جائے گا. یعنی کہ ای سی او کے اندر وہ شامل اس لیے کرنا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جب ہم نے چینج کر دی تو ہم اس کو کیسے انشور کریں گے, یا کیسے ہمیں شیورٹی ملے گی کہ واقعی یہ چینج ہو گئی ہے. اب چینج ہونے کے بعد ہم اس کو پروپیگیٹ کریں گے تاکہ سب کو پتہ لگ جائے کہ یہ چینج جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب ہم اس چینج کنٹرول پروسیس کو دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے دیر از دا نیڈ فار چینج اور دا ریکگنیشن آف دا نیڈ آف چینج. دین دیر از اے چینج ریکویسٹ فرام یوزر which is then evaluated, and a change report is generated and given to the change control authority, which decides either to approve it or disapprove it. If the change request is denied, then the process stops here and the user is informed with the reasons کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ چینج اپروول ہو جاتی ہے تو دیٹ ریکویسٹ از کیوڈ فار ایکشن ود دی انجینئرنگ چینج آرڈر, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ چینج ہے, اس کے یہ کنسٹرینٹس ہیں جو کہ رسپیکٹ کیے جانے چاہیے, اور اس کی جو آڈٹ کا میکانزم ہے وہ آؤٹ لائن کیا گیا تھا. پھر جب وہ چینج ای سی او جو ہے وہ پروجیکٹ مینیجر کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو پھر اٹ اسائنز ریسورسز ٹو میک دا چینجز. وہ جو سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس ہیں یہ ایس سی آئیز ہیں, وہ ایک ریپازیٹری میں یا ڈیٹا بیس میں پڑے ہیں, ان کو چیک آؤٹ کیا جاتا ہے. دس دا ٹرم چیک آؤٹ, اینڈ دیٹ چیک آؤٹ آفٹر دا چیک آؤٹ دا چینجز آر میڈ اینڈ کمپائل اینڈ آل دا نیسسری ٹیسٹنگ از ڈن, اینڈ دین ریویو اینڈ آڈٹ آف دا چینج از ڈن. کیونکہ وہ ای سی او کا حصہ ہوتا ہے, آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ریویو اور آڈٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ ای سی او کے اندر شامل ہوتی ہیں. آفٹر دیٹ دا پریویس بیس لائن بیکمز دا نیو بیس لائن, اور اس کو ہم بیس لائن بنا کر ٹیسٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو چینجز انٹروڈیوس کیے ہیں کیا اس کے نتیجہ میں ہم نے کوئی مزید پرابلمس تو یہ ڈیفیکٹس تو انٹروڈیوس نہیں کر دیے. اور یہ ہو جاتا ہے اس طرح, اس کو ہم ٹیسٹنگ میں ریگریشن ٹیسٹنگ کہتے ہیں. پھر ہم مختلف ایس کیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن میں ریویوز بھی شامل ہو سکتے ہیں یا ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے. پھر ہم اس کو دوبارہ چیک ان کر دیتے ہیں ریپازیٹری میں. سو وی ہیو اے نیو بیس لائن ناؤ, اور اس کو ہم چیک ان کرتے ہیں ریپازیٹری میں یا ڈیٹا بیس میں, اور دین دیٹ ایس سی آئی اور سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹم از انکلوڈیڈ ان دا لسٹ آف ICIs to be released in the next version or next release, to be given to the customer to the next release. So اس کو ہم کہتے ہیں پروموٹ کرنا. SCI, we promote that SCI for inclusion in the next phase. اور اس کے بعد پھر وہ formal process ہے, we rebuild the appropriate version and ensure that the audit of the change is done, and the entire set is included for the release into the new version. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جو کہ نیسسری ہیں, جو کہ ایک فارمل پروسیس ہے فار performing changes in the baselined work products. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ بڑی فارمل اور الیبوریٹ پروسیس ہے. اس کے بغیر آپ ایس سی ایم
کے ٹرو بینیفٹس نہیں لے سکتے. اگر آپ اس کو سرکموینٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی ہم بعض اسٹیپس کو فالو کر لیتے ہیں بعض اسٹیپس کو فالو نہیں کرتے, تو پھر ایس سی ایم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایس سی ایم کو بڑا اسٹرکٹلی اڈہیئر کرنا چاہیے. آبویسلی جو اسٹیپس اس کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ فور اے لارج آرگنائزیشن ہیں, فور اے لارج سافٹ ویئر پروجیکٹ ہیں. جو کہ اسمالر پروجیکٹس ہیں وہ اس میں سے بعض اسٹیپس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ ہم نے نہیں کرنی ہے یا ہمارے پہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن جو بھی پروسیس ڈیفائن کریں آپ, یہ وہ پروسیس, اس پروسیس کو فالو کرنا بڑا ضروری ہے. اور یہ ایس کیو اے کا کام ہے سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا, کہ وہ انشور کرے کہ جو آپ نے ایس سی ایم کے ٹاسکس کرنے تھے کیا وہ آپ نے کیے ہیں. اور یہ ایس کیو اے کی رپورٹنگ میں آتا ہے. اور اس وقت ایس کیو اے کے اوپر ڈسکشن ہم نہیں کر سکتے, لیکن جو ایس سی ایم کی ایکٹیویٹیز کا آڈٹ ہے وہ بھی بیسکلی جو کنفارمنس ٹو اور اڈہیرنس ٹو اسٹینڈرڈس ہیں اس کو چیک کرنا بھی ایس کیو اے کا کام ہے. اچھا, اب ہم نے دو ٹرمز انٹروڈیوس کی تھی, چیک ان اور چیک آؤٹ. یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں چیک ان اور چیک آؤٹ, چیکنگ ان از سم تھنگ پوٹنگ ان دا ریپوزیٹری, obviously. چیک آؤٹ از سم تھنگ یو ٹیک آؤٹ فرام دا ریپوزیٹری. یہ جو چیک ان اور چیک آؤٹ کے میکانزمز ہیں یہ چینج کنٹرول کے دو بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس کو کور کرتے ہیں یا امپلیمنٹ کرتے ہیں کہنا چاہیے. یہ دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں ایکسیس کنٹرول اور سنکرونائزیشن کنٹرول. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیس کنٹرول کیا ہے اور سنکرونائزیشن کنٹرول کیا ہے اور ہمیں ان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو ایکسیس کنٹرول جو ہے وہ یہ چیز گورن کرتی ہے یا اس چیز کو انشور کرتی ہے یا اس پالیسی کو انفورس کرتی ہے کہ how many and which one of the software engineers have access to modify a particular configuration item. تو آپ کو in other words یہ کہتی ہے ایکسیس کنٹرول کہ کن کن سافٹ ویئر انجینئرس کو اس کمپوننٹ تک, ایس سی آئی تک یا اس لائبریری تک ایٹ اے ہائر لیول ایکسیس ہے اس کو چینج کرنے کی. جب آپ کو ایکسیس مل جاتی ہے رائٹ ایکسیس, پھر آپ اوبیسلی اس کو چینج کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے سنکرونائزیشن کنٹرول. وہ یہ چیز کنٹرول کرتی ہے کہ آپ فرض کریں کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 انجینئر یا اس سے زیادہ انجینئرس کو ایک ایس سی آئی کو ماڈیفائی کرنے کی اجازت ہے. تو جو سنکرونائزیشن کنٹرول ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ دونوں یا آپ چند اور لوگ پیرالل چیک آؤٹ کر کے اس میں چینجز کر لیں, اور جب آپ اس میں چینجز کر لیں گے تو اس میں پاسبل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مس میچ ہو جائیں گے. آپ کی چینجز ہیں اور آپ کے پارٹنر کی چینجز ہیں, وہ آبویسلی دے مے کولائڈ ود ایچ ادر. کانفلکٹ اس میں آ سکتا ہے, کنٹراڈکٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, یا کانفلکٹ کے ٹرم یوز کرتے ہیں. تو سنکرونائز کرنے کے لیے یہ چیک آؤٹ کا میکانزم بڑا ضروری ہے. اور جو ماڈرن ٹولس ہیں سی ایم کے, دے ہیو ٹیکن آل دی misery آؤٹ آف آل دی ڈفیکلٹی آؤٹ آف اٹ, از دیٹ دے آئیڈینٹیفائی کہ جی آپ کے پارٹنر نے یہ چینج کیا, آپ نے یہ چینج کیا, تو اگر ان میں کوئی کانفلکٹ نہ ہو تو وہ دونوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اگر کانفلکٹ ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ بوتھ دی ایکسیس کنٹرول as well as the synchronization control as part of the change control process. اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کنفیگوریشن آڈٹ کے اوپر. اصل میں تو 2 ہی طریق ہیں جن سے آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ جو چینجز آپ نے ریکمینڈ کی ہیں وہ چینجز امپلیمنٹ ہوگی. نمبر 1 از ریویوز, کہ آپ نے جو پروڈکٹ چینج کیا اس کا آپ ریویو کریں, اس میں دیکھیں کہ یہ چیز وہاں ہے یا نہیں ہے. اور ریویوز کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایس سی ایم آڈٹ, اور یا کنفیگوریشن ایس سی ایم سافٹ ویئر کنفیگوریشن آڈٹ. یہ بھی سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کا گروپ ہی کرتا ہے, اور یہ بھی انشور کرتا ہے اسی طرح آڈٹ کر کے کہ جو انجینئرنگ چینج آرڈر تھا اس کے اندر جو چینجز تھیں وہ پروڈکٹ کے اندر آ گئی ہیں کہ نہیں آئیں,
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ریویو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اور جو فارمل پروسیس تھا اس کو فالو کر کے یہ چینج کی جانی چاہیے تھیں وہ ہوئی ہیں کہ نہیں. اگین دس رسپانسبلٹی لائز ود دی ایس کیو اے گروپ. اور یہ کہ جو چینجز آپ نے کی ہیں وہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ نہیں، کیا جس آتھر نے چینج کی ہے اس کا نام ریفلیکٹ ہوا ہے کہ نہیں، جس تاریخ کو وہ چینج ہوئی ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ نہیں. اور اگین many of these things like author name and date and all that are actually now done automatically by the tools. تو بہت سارا جو ہمارا ایس سی ایم کی فنکشننگ ہے وہ ان ایس سی ایم یا کنفیگریشن مینجمنٹ ٹولز کی ہیلپ سے ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہے. ہمیں اس پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ریویو کر کے چیک کرنا کہ جو چینجز کہی گئی تھیں یا اپروو کی گئی تھیں وہ ہوئی ہیں یا نہیں. وہ بہرحال ٹول نہیں کر سکتے، ٹول کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ یہ چینج ہوئی ہے یا نہیں، یا چینج کنٹرول اتھارٹی نے کیا چیز اپروو کی تھی. وہ بہرحال ایک ریویو کے ذریعہ یا ایک مینول آڈٹ کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے. لیکن جو مختلف لیبوریس ٹاسکس ہیں وہ ہمارے ٹولز جو ہیں ایس سی ایم ٹولز جو ہیں دے ہیو سمپلیفائڈ اینڈ پرووائڈیڈ پارٹ آف اٹ. اور جو آخری حصہ ہے ایس سی ایم کے فنکشنالٹی کا وہ اس کی اسٹیٹس اور اکاؤنٹنگ رپورٹنگ ہے. دس پرووائڈس اے کارپوریٹ میموری آف پروجیکٹ ایونٹس دیٹ سپورٹ دی اکمپلشمنٹس فار ادر کنفیگریشن آئٹمس. دیٹ از what happened, who did it, when did it happen, and what else will be affected. تو in other words آپ کے پروجیکٹ میں یا آپ کی ٹیم نے جو پروجیکٹ میں چینجز کی ہیں، پروجیکٹ کے سافٹ ویئر کنفیگریشن آئٹمس میں جو چینجز کی ہیں، ان چینجز کو باقی سب گروپس تک یا پورے پروجیکٹ ٹیم ممبرس تک جو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے یا انفارم کیا جاتا ہے اس کو ہم کنفیگریشن اسٹیٹس اکاؤنٹنگ یا کنفیگریشن اسٹیٹس رپورٹنگ کہتے ہیں. اور اگین دس از دا پارٹ دیٹ ایکچولی فائنلی ریمووز دی ٹوٹل کنفیوژن. اور all of the project members are aware of what changes have been made and why have they been made and who made them. تو آج کی جو ہماری سیٹنگ ہے، جو ڈسکشن ہے، اس میں ہم نے سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کے اوپر ایک برڈ آئی ویو لیا ہے. اگین سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ از اے ہیوج سبجیکٹ open to research. Lot of new research is being done. Lot of automation is being done. New tools are developed very frequently. اور جو مینول اور ڈیفیکلٹ چیزیں تھیں وہ اب ٹولز ہمارے لیے پرووائڈ کر دیتے ہیں. ان فنکشنز کو ہم نے فالو کرنا ہے. ایس سی ایم کو ضرور امپلیمنٹ کریں. لرن اے ٹول, یوز اٹ effectively. Thank you.